یہ مرد خدا ہے، اس کو یہاں آرام کرنے دیا کرو۔ کلام مقدس میں سے آج کی ہماری پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب، اس کا چوتھا باب 8ویں تا 11ویں اور 14ویں تا 16ویں آیات مقدسہ۔ ایک روز ایسا ہوا کہ الیسا شونم کے پاس سے گزرا اور وہاں ایک دولت مند عورت تھی جس نے اس کو ٹھہرا لیا کہ کھانا کھائے، اور جب وہ ادھر سے گزرتا تو اس کے ہاں کھانا کھانے جاتا۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ آدمی جو اکثر ہمارے پاس سے گزرتا ہے مرد خدا ہے اور وہ مقدس ہے، سو ہم اس کے لیے ایک چھوٹا بالا خانہ بنائیں اور اس میں چارپائی اور دسترخوان اور چوکی اور شمعدان رکھیں، تاکہ جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہاں ٹھہرا کرے۔ سو وہ ایک روز آیا اور بالا خانہ میں ٹھہرا اور وہیں سویا۔ ایک دن اس نے جہزی سے پوچھا کہ میں اس عورت کے لیے کیا کروں؟ جہزی بولا، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ اس نے کہا، اس عورت کو بلا۔ تو اس نے اس عورت کو بلایا اور وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تو اس نے کہا، یقیناً اگلے سال اسی وقت کے قریب تو ایک بیٹا گود میں لے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور نواسی جماعتی جواب۔ آئے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں اب تک گاتا رہوں گا۔ میں خداوند کی رحمتوں کا گیت اب تک گاتا رہوں گا۔ میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفا بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ رحمت اب تک قائم ہے۔ تو نے آسمان پر اپنی وفا کو مستحکم کیا ہے۔ جماعتی جواب۔ آئے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں اب تک گاتا رہوں گا۔ مبارک ہے وہ امت جو خوشی کی للکار سے واقف ہے۔ آئے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے پھرتے ہیں، جو تیرے نام کے سبب سے دن بھر خوشی کرتے ہیں، جو تیری صداقت سے سرفرازی پاتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ آئے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں اب تک گاتا رہوں گا، کیونکہ اے خداوند تو ان کی قوت کا فخر ہے اور تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوتا ہے، کیونکہ خداوند ہماری سپر ہے اور اسرائیل کا قدوس ہمارا بادشاہ ہے۔ جماعتی جواب۔ آئے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں اب تک گاتا رہوں گا۔ جب ہم نے استباق پایا تو ہم مسیح کے ساتھ دفن ہو گئے تاکہ ہم بھی نئی زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 6 باب 3 سے 4 اور 8 سے 11 آیات مقدسہ تک۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم میں سے جتنوں نے مسیح یسوع میں استباق پایا تو موت میں استباق پایا؟ ہم موت میں استباق پا کر اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جیسے مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا، ویسے ہی ہم بھی نئی زندگی میں قدم ماریں۔ پس اگر ہم مسیح کے ساتھ مر گئے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ زندہ بھی رہیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ مسیح مردوں میں سے زندہ کیا جا کر پھر مرنے کا نہیں اور نہ پھر موت کے زیر اختیار ہی ہونے کا ہے، کیونکہ اس کا مرنا قطعاً گناہ کی نسبت مرنا تھا، مگر اس کا جینا خدا کی نسبت جینا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کی نسبت مردہ مگر خدا کی نسبت مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 10واں باب 37ویں آیت سے 42ویں آیت تک۔ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی تمہیں قبول کرتا ہے مجھے قبول کرتا ہے۔ ایک دن یسوع نے اپنے 12 رسولوں کو یہ ہدایت کی، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں،
और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।